सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारी प्यारी बच्चियों ने अपने अंदाज में दुरूद पाक पढ़ा है। जो कि छोटी बच्चियां हैं, ज़बान पर बसाओ का तलफ़्फ़ुज़ जारी नहीं होते। जी तो प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है, जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। मदनी चैनल के नाज़रीन, जगमग तारे प्रोग्राम में होता क्या है? सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक कहानी सुनते हैं। आज की कहानी भी प्यारी बच्चियों बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी ही मालूमाती है कहानी। सीखने को सबक भी मिलेगा। प्यारी प्यारी बच्चियों से दिलचस्प सवालात होंगे, इनके प्यारे प्यारे जवाबात होंगे, दुआ का सेगमेंट होगा, अच्छी बात का सेगमेंट होगा। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए और हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नीयत कीजिए। तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में कौन सी प्यारी प्यारी बच्चियाँ आई हैं। जी, आपका नाम क्या है? नुसैबा नूर, माशा अल्लाह। नुसैबा नूर बाजी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं नुसैबा बाजी आपको। जी, आपका नाम क्या है? बुशरा फातिमा। बुशरा फातिमा, माशा अल्लाह। बुशरा फातिमा बाजी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं बुशरा बाजी आपको भी। चलिए टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? हुरुल ऐन फातिमा। हुरुल ऐन फातिमा, माशा अल्लाह। हुरुल ऐन फातिमा बाजी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं जी। जी, आपका नाम क्या है? तैयबा नूर। तैयबा नूर, माशा अल्लाह। तैयबा नूर बाजी हमारे साथ हैं, मरहबा कहते हैं जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारी प्यारी बच्चियों का कुछ तारुफ हुआ। चलिए अब हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक बड़ी ही प्यारी दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये फजीलत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़े, उसे क़यामत के दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। तो क्यों ना हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से कल क़यामत वाले दिन हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नियत कीजिए इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आपको एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाते हैं। वो फ़र्ज़ी कहानी होगी बड़ी इंटरेस्टिंग, तो आपसे गुजारिश करेंगे आप ये कहानी पूरी समाअत फरमाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। इंशाअल्लाह सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। है ये फ़र्ज़ी कहानी। जी प्यारी बच्चियों, तो शुरू करें कहानी? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनेंगी आप लोग? जी सुनेंगी, तो चले शुरू करते हैं। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक हरा भरा जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े रहते थे जंगल में। प्यारी बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि लगातार बारिशें होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू हो गई? बारिश। जी हाँ, बारिशें लगातार होना शुरू हो गई, जिससे दरिया
اور جھیلوں کا پانی جو تھا اوپر آ گیا اور جلد ہی قریب کے حصے میں سیلاب آ گیا. کیا آ گیا؟ سلام آ گیا. سیلاب آ گیا پیاری بچیوں. اب پانی اتنی تیزی کے ساتھ آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو جانوروں کے گھر تھے وہ سارے گھر تباہ ہو گئے. سارے گھر کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے. اور پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جانور بھی اس سیلاب میں پانی میں ڈوب گئے. کچھ جانور تو وہ تھے کہ جو ڈوب کر مر گئے، لیکن کچھ جانور پھنسے ہوئے تھے پانی میں. اب ہوتا یہ ہے پیاری بچیوں کہ اچانک وائلڈ ٹیم ایک وہاں پر پہنچتی ہے. جو زندہ جانور تھے جو پانی میں پھنسے ہوئے تھے ان جانوروں کو وہاں سے نکالتی ہے. اور یہ وائلڈ ٹیم کون سی ہوتی ہے پیاری بچیوں؟ یہ تھی پہاڑوں پر رہنے والی 5 ڈینجرس قسم کے ڈاگز تھے. ان پر مشتمل ایک وائلڈ ٹیم تھی جس ٹیم کو جنگل کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا. کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ جنگل کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے. اچھا پیاری بچیوں، یہ بڑے بہترین سوئمر بھی تھے. اب سوئمر بھی تھے، بڑے بہترین ٹیم بھی اس طرح کی بنائی گئی تھی. اسی لیے بنائی گئی تھی کہ یہ جنگل کے جانوروں کی حفاظت کریں. لیکن پیاری بچیوں یہ سارے مطلبی تھے. کون تھے؟ مطلبی. جی ہاں، مطلبی تھے. ہمیشہ دوسروں کا شکار کرتے تھے. اب انہوں نے پیاری بچیوں بظاہر تو دیکھیں یہ تھے مطلبی، لیکن جو پانی میں سیلاب میں پھنس چکے تھے ان جانوروں کو نکالا. اور سیلاب والے دن وہ شکار کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد کر رہے تھے. خیر بارش پھر رک جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں دریاؤں اور جھیلوں کا پانی پہلے جیسا ہو جاتا ہے، یعنی جتنا تھا نارمل پانی ہو جاتا ہے اور جنگل میں پھر سے امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے وہ وائلڈ ٹیم کی اس پرفارمنس پر بڑا خوش تھا. اس لیے اس شیر نے جنگل میں ایک دعوت رکھی، وائلڈ ٹیم کی دعوت رکھی اور اس میں سارے کے جانوروں کو بھی بلایا. جبکہ پیاری بچیوں وائلڈ ٹیم کا جو ایک ساتھی تھا وہ کہنے لگا اپنے دوسرے سردار سے کہنے لگا، کہا سردار ان بھولے بھالے جانوروں کو کیا معلوم کہ ہم نے ان کی جان نہیں بچائی بلکہ ہم نے اپنے کھانے کو بچایا ہے. مطلب کیا تھا کہ ہم نے ان کی جان ہی نہیں بچائی بلکہ ہم نے ان کو بعد میں شکار کرنا ہے، ہم نے کھانا بچایا ہے. چونکہ بقیہ جانور تو بہہ گئے، کچھ تو ڈوب گئے تھے، ان کو بچانے کا مقصد ان کا یہ تھا. چونکہ مطلبی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے بچایا تاکہ ہمارا کھانا بچ جائے. اچھا پیاری بچیوں جو سردار تھا نا وہ اس کو ڈانٹنے لگ پڑا. ڈانٹ کے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کیا تمہیں نہیں پتا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کوئی سن لے گا. کہا کہ کسی نے سن لیا تو ہمارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا. کسی کو تو نہیں پتا کہ ہم نے کیوں ان جانوروں کی جان بچائی ہے. کہا پھر تو مسئلہ بن جائے گا. بہرحال پیاری بچیوں اگلے دن دعوت ہوتی ہے اور بادشاہ جو شیر تھا اس نے جانوروں سے کہا میرے خوبصورت جانوروں، میرے پیارے جانوروں، اس جنگل کی رونقوں، یعنی آپ رونق ہو، آپ خوبصورت جانور ہو، آپ اس جنگل کی رونق ہو. مجھے آج بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بہادر ٹیم اور ہمدرد ٹیم وائلڈ ٹیم جو 5 ڈینجرس کتوں پر مشتمل تھی، کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو شیر نے کہا کہ میں نے ان کا کام دیکھا تو ان کو 1 ہفتے کے لیے اپنا مہمان بنا لیا ہے. اب یہ میرے ساتھ کھائیں گے بھی، میرے ساتھ پئیں گے بھی اور ہمارے ساتھ رہیں گے. تو اے جنگل کے جانوروں تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تم نے ان کا احترام کرنا ہے. ان 5 ڈینجرس جو کتے تھے، ڈاگز تھے، وائلڈ ٹیم جو تھی، ان کا احترام کرنا ہے. تو پیاری بچیوں سب جانوروں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کا احترام، ان کی خدمت کرنے کا وعدہ بھی کر لیا. بہرحال ابھی دعوت چل رہی تھی، سارے بڑے مزے سے دعوت کے مزے لوٹ رہے تھے کہ اچانک بادشاہ کا ایک جاسوس آیا. بادشاہ کا ایک جاسوس. اور وہ جاسوس کون تھا؟ بادشاہ کا جاسوس خرگوش تھا. کون تھا؟ خرگوش. اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ دوڑتا بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ وائلڈ ٹیم نہ ہی مہربان ہے
اور نہ ہی ہمدرد اور نہ ہی ان کے اچھے ارادے ہیں، ان کے ارادے بھی اچھے نہیں ہیں، یہ ہمدرد بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ ان کی جو پچھلی عادات تھی، مجھے تو پتا تھا ان کی پچھلی عادات کا کہ یہ کیسے ہیں، کہا کہ مجھے ان کی پچھلی عادات کا پتا تھا تو میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کہا کہ آج صبح ان کو میں نے آپس میں گفتگو کرتے سن لیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان جانوروں کو نہیں بچایا بلکہ ہم نے اپنی خوراک کو بچایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعد میں ان جانوروں کو ہم کھا جائیں گے، تو یہ ان کا مطلب تھا۔ اب بادشاہ نے جب کمانڈر خرگوش کی یہ بات سنی، اب ہوتا ہی ہے پیاری بچیوں کے غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، شیر جو بادشاہ تھا لال ہو گیا اور اس نے وائلڈ ٹیم سے چیخ کر کہا کہ ہم نے تمہیں عزت دی، تمہیں اپنا مہمان بنایا صرف اس لیے کہ تم نے ہماری جان بچائی، ہمارے جانوروں کی جان بچائی، مگر اب تمہارا راز فاش ہو چکا ہے۔ راز کیا ہو چکا ہے؟ فاش ہو چکا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم ہمارے ہمدرد نہیں ہو۔ تو پیاری بچیوں، تو شیر نے کہا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ابھی کے ابھی تم جنگل چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ ہمیں یہاں پر نظر بھی نہیں آنا، وگرنہ کیا ہوگا؟ کہا کہ وگرنہ ہم تمہاری بھلائی کو بھول جائیں گے، جو تم نے نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی، اس کو بھول جائیں گے اور یہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ اب ہم تمہیں سزا دیں گے، اگر تم آئندہ یہاں پر نظر آئے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمدرد نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ مطلبی تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ مطلبی۔ جی ہاں، وہ وائلڈ ٹیم مطلبی تھی، اور اس پر انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کو جب ان کے راز کا پتہ چلا تو بادشاہ نے ان کو جنگل سے نکلنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ تو پیاری پیاری بچیوں، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اس کہانی میں پیاری پیاری بچیوں ہم نے مطلبی وائلڈ ٹیم کے بارے میں سنا، مطلب پرست کے بارے میں، یعنی سیلفش، کہ ہر چیز میں اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا، کہ ہر جگہ پر ہر چیز میں مجھے ہی فائدہ ملے، دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اس سے ہٹ کر اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا پیاری بچیوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی کی پریشانی کو ختم کرنا ہو یا ہمدردی دکھانا ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے اس کام پر اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ جو ہم نیک کام کریں، جو اچھا کریں، جو ہم ہمدردی دکھائیں، تو وہ اس لیے ہو کہ اللہ پاک کی رضا ہو اور اللہ پاک اس پر ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس پر ثواب بھی عطا فرمائے۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کہانی کا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ سوال جواب۔ جی ہاں، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سوال جواب۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे جی ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے ہمیں ہر نیک کام کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کو۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیے جی ماشاء اللہ، ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیے اللہ پاک نے ہمیں چلنے کے لیے کتنے پاؤں دیے؟ 2 پاؤں۔ جی ہاں، 2 پاؤں اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے جب اذان ہو جائے تو ہمیں کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ نماز کی۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ چلیے جی ٹیم بی، آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے لفظ سکینہ، اس میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ سکینہ میں کتنے حروف ہیں؟ 5 یا 7؟ 5 حروف ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ چلیے ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے جب کسی سے کوئی چیز لیں تو کس ہاتھ سے لینی چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ سیدھے ہاتھ سے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیے جی آپ یہ بتائیے ٹیم بی، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 یا 10؟ 7۔
7 दिन होते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चलिए जी टीम ए, आप ये बताइए अनार फल है या सब्जी? फल। फल है, आपका जवाब भी दुरुस्त है। चलिए जी ये बताइए बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक बरसाता है, आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों ने अच्छे जवाब दिए हैं जी। ये था हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है अच्छी बात। जी हाँ, हमारा अगला सेगमेंट है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी नुसैबा बाजी, आप हमें क्या अच्छी बात बता रही हैं? हमें सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। हमें सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, हमें सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। अच्छी बात बताइए जी, आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगी? हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जी हाँ, हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। बड़ी प्यारी बात की प्यारी बच्ची ने, हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। हर रोज़ मदनी चैनल के नाज़रीन हमें कुरान पाक पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। कुछ ना कुछ कुरान पाक पढ़ते रहें। एक सफ़ा पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें, एक पारा पढ़ लें, जितना आपसे हो सके कुरान पाक की तिलावत लाजमी हमें करनी चाहिए। चूँकि हम मुसलमान हैं और कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा कुरान पाक हमें फिर मिला है, तो क्यों ना फिर इस कुरान पाक को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। और फिर इस कुरान पाक की बरकतें कितनी हैं, एक एक हर्फ के बदले अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह कुरान पाक भी पढ़ा करेंगे। जी प्यारी बच्ची, आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगी? हमें नमाज पढ़नी चाहिए। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन बड़ी प्यारी बात की कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए और 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। जो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं वो अपने घर में ही नमाज अदा करेंगी और जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो मस्जिद में अपने अब्बू के साथ, अपने बड़े भाई जान के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। और मदनी चैनल के नाज़रीन हमें नमाज में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जो नमाज छोड़ते हैं अल्लाह पाक को नाराज़ करते हैं और ये अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब बनती है नमाज छोड़ना। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो कभी भी नमाज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा हमसे राज़ी रहे, अल्लाह पाक हमेशा हमसे राज़ी रहे। जी हाँ जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन प्यारी प्यारी बच्चियों ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी कुछ अच्छी बातें अर्ज़ करता हूँ। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बाहर का खाना खाने से हमें बचना चाहिए। जो बाज़ार का खाना होता है, बाहर का खाना होता है, इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। प्यारी प्यारी बच्चियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर किसी को आप नहीं जानते और वो आपको कोई चीज़ दे तो नहीं लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा प्यारी प्यारी बच्चियों, अकेले दोस्तों के साथ घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यूं भी नुकसान हो सकता है, आप गिर सकती हैं, चोट लग सकती है, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा आप किधर गई हैं। तो अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब भी जाएं तो अपने पापा जान के साथ जाएं, अपने पापा के साथ जाएं घर से बाहर, या अपने बड़े भाई जान के साथ, जो बड़े हों, समझदार हों, सिर्फ उन्हीं के साथ घर से बाहर जाएं। इसके अलावा प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर कोई अच्छी चीज़ देखें तो माशा अल्लाह ये कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। जी हाँ, जब भी हम कोई अच्छी चीज़ देखें तो हमें माशा अल्लाह कहना चाहिए। इसके अलावा प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऑयली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। ऑयली चीज़ें खाएंगे आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, मैदा ख़राब होगा तो कई एक बीमारियां एक साथ लग सकती हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी लगाएगा, टीका लगाएगा, फिर आपको दवाई देगा। तो प्यारी बच्चों, इसमें तकलीफ़ है ना, तो लिहाजा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी हाँ किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखिए प्यारी प्यारी बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ अच्छी बातें मैंने भी अर्ज़ की हैं आपको।
یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں کہ پیاری پیاری بچیاں ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہیں. کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی بات بتاتی ہے, کوئی سنت کے مطابق پانی پینے کی بات بتاتی ہے, کوئی بچی نماز کا ہمیں کہتی ہیں, نماز کی دعوت دیتی ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ سے گزارش کروں گا آپ خود بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں, اپنے بچوں کو بھی دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کیجئے. پیاری پیاری بچیوں کو بھی آپ دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کر کے ان کو علم دین سے آشنا کروائیے, ان کو علم دین سکھائیے. آپ کے پیارے پیارے جو بچے ہیں ان کو بھی علم دین سکھائیے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو حافظ قرآن بنائیے اور عالم دین بنائیے اپنے بچوں کو. خود بھی آپ عالم دین بنے, دعوت اسلامی کے بس دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. یہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں کہ ہماری پیاری پیاری بچیاں ہمیں آ کر سنتیں بھی بتاتی ہیں, ہمیں دعائیں بھی سناتی ہیں, ہمیں اور بھی اچھی باتیں بتاتی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کیجئے. اور ہم نے جو آج اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں, دیکھیں کتنی اہم تھی یہ اچھی اچھی باتیں. آئلی چیزیں, جس طرح مثال کے طور پر آئلی چیزوں کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ آئلی چیزیں استعمال نہیں کرنی, اس سے معدہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے. چھوٹے بچے جو گھر سے اکیلے باہر نکل جاتے ہیں, یہ کتنا خطرناک ہے اکیلے باہر جانا. کبھی کتا کاٹ دیتا ہے, کبھی جانور, بھینس ہے, گائے ہے, وہ ٹکر مار دیتی ہے, اللہ نہ کرے کتا پیچھے لگ جاتا ہے. جی ہاں, کبھی کتا پیچھے لگ جاتا ہے, کبھی یوں ہوتا ہے کہ گاڑی ٹکر مار دیتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اب گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ لوگ کہاں ہیں. تو پیارے پیارے بچوں, آپ اپنے گھر میں ہی رہیں, اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اور اکیلے دوستوں کے ساتھ بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے پاپا کے ساتھ نکلیں, اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلیں. اور جب بھی آپ روڈ پار کرنے لگے ہوں تو پہلے دائیں طرف دیکھیں, پھر بائیں طرف دیکھیں, پھر دونوں طرف دیکھنے کے بعد کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی, اس کے بعد پھر آپ روڈ پار کریں, سڑک کراس کریں. اس وقت جب یہ اطمینان ہو جائے, دیکھ لیں کہ دونوں طرف سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی. یہ کیا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہمیں یہ اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. چلیے جی پیاری پیاری بچیوں, آج ہم جو دعا یاد کرنے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, روزمرہ ہم سفر تو کرتے ہی رہتے ہیں, کبھی ایک جگہ جائیں گے, کبھی دوسری جگہ جائیں گے, کبھی اسکول جاتے ہیں, کبھی مدرسے جاتے ہیں, کبھی جامعۃ المدینہ میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی مدرسۃ المدینہ میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سواری پر سوار ہونا پڑتا ہے. تو آج ہم وہ دعا یاد کریں گے, سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا. سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا. پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بڑی ہی آسان دعا ہے. تو آئیے پیاری بچیاں میرے ساتھ مل کر پڑھیں گی, آپ بھی دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور مل کر پڑھیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. چلیے جی, کس کس کو یاد ہوگی یہ دعا؟ ماشاء اللہ. چلیے جی, ہاتھ نیچے کیجئے. ماشاء اللہ. جی نصیبہ بابا جی, دعا سنائیے. بسم اللہ ماشاء اللہ. جی آپ سنائیے. بسم اللہ بسم اللہ. ماشاء اللہ. جی آپ سنائیے. بسم اللہ ماشاء اللہ. جی آپ سنائیے. بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ. پیاری پیاری بچیوں نے مدنی چینل کے ناظرین دعا سنائی ہے, سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا. جب سوار ہونے لگے تو یہ دعا پڑھتے ہیں. پھر آگے سفر کی دعا وہ دوسری ہے انشاءاللہ, وہ بھی ہم یاد کریں گے وقت آنے پر انشاءاللہ. ہم اس کو بھی اپنے پروگرام کا بھی حصہ بنائیں گے, اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم یاد بھی کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے.
بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا